پھر اس کے جو اتنے زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے 70 حج کا ثواب ہے، بعض روایات میں کہا نہیں 70,000 حج کا ثواب ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وزڈم کیا ہے؟ میں آپ کے کچھ مطالب پیش کیے تھے، کل میں نے پہلے جملے سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، السلام علیکم وارث آدم صفوۃ اللہ۔ اور بہت سے لوگ جو بیچارے دور دور سے آتے ہیں وہ آج مجھے اکثر چہرے نظر نہیں آ رہے، بہت سے جو ریگولر آنے والے ہیں وہ سب موجود ہیں اور بہت سے نئے چہرے ہیں، اس لیے مجھے صرف اشارہ کرنا ہے، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر کچھ نہ کچھ صفات رکھی ہیں، کچھ ان کو کوالٹیز دے کے بھیجی ہیں، ان کی کچھ برگزیدہ صفات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے زیارت وارثہ میں جب سید الشہداء پہ سلام بھیجا ہے اور سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب سلام کرو گے تو میرے جد سے کس طرح سے مخاطب ہونا، ایک امام کو کیسے سلام کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں کیسے اپنے آپ کو انسان پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ خود جناب صفوان جمال کی جو راوی ہیں زیارت وارثہ کی اور زیارت عاشورہ کی، زیارت دعائے القمہ کی، وہ خود سے فرماتے ہیں، کہا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا، خود امام صادق کو دیکھا، کہا کہ میں نے مولا کسی مقام پہ آپ کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی اس قبر پہ تعظیم کرتے دیکھا ہے۔ یہاں کس کی قبر ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں۔ کہا کہ صفوان ابھی اعلان مت کرنا، یہاں ہمارے جد امجد امیر المومنین ہے۔ اور فرماتے جناب صفوان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا 40 قدم تک پشت نہیں کر رہے تھے۔ امام معصوم جو خود حجت خدا ہے، کہا 40 قدم تک آپ نے پشت نہیں کی، he wasn't turning his back towards it۔ کہا کہ ایک ایک کر کے قدم پیچھے لے جاتے تھے 40 قدم تک۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا کہ یہ آداب زیارت ہیں، جب امام کی بارگاہ میں جاؤ تو پیغمبر اسلام کے الفاظ ہیں، امام کے الفاظ ہیں۔ کہا دیکھو جب ہمارے سامنے آنا نا تو پیغمبر نے کہا کہ من زارنی بعد مماتی کہ من زارنی فی حیاتی، جس نے مرنے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ ایوان امامت میں جا رہے ہیں، بارگاہ امامت میں جا رہے ہیں، تو کہا کہ کبھی بھی دیکھو بے ادبی سے مت آنا، اسی طرح سے سمجھو کبھی امام کو مردہ سمجھنے والا خود مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، امام کو کبھی مردہ نہ سمجھنا۔ کہ جب امام کی بارگاہ میں جاؤ تو سمجھو وہ زندہ ہے، موجود ہے، تمہارے کلام کو سن رہے ہیں۔ اسی لیے امام رضا کی زیارت جب بھی جائے نا، مشہد میں ہر جگہ دروازے بھی انہوں نے باہر لگا دی ہے، بہت بڑا حرم ہے، ہر جگہ باہر سے زیارت لگا دی ہے۔ کہا کہ اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ امام کی اجازت نہ لو، یہ آخری دروازے سے امام کا دروازہ شروع ہے۔ جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو اجازت دینی پڑتی ہے کہ اذن دخول پڑھو، تو یہ زیارات کے لیے اذن دخول ہے۔ اب وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جملہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں، وہ بھی نام امام علیہ السلام نے بتایا، امام محمد تقی نے بتایا کہ میرے بابا کے جب زیارت کرو گے تو داخل ہونے سے پہلے کہنا، کیا کہنا؟ کہا کہ اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ کون سنتا ہے؟ زندہ آدمی سنتا ہے۔ کہا کہ دیکھو احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اس مقام پہ زندہ ہیں، رزق بھی پاتے ہیں۔ یہ تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں، گناہوں کے پردے ہیں، تمہیں ان کا مقام نظر نہیں آتا۔ آنکھوں فرماتے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ پہلے اذن دخول پڑھو، اور وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اچھا اذن لی یا اللہ، سب سے پہلے کو پروردگارہ کہ تو مجھے اجازت دیتا ہے، یہ تیرے گھروں میں سے ایک گھر ہے جس امام کی بارگاہ میں جاؤ۔ اس کے بعد کہو اچھا اذن لی یا رسول اللہ، اے رسول خدا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اندر جا سکتا ہوں؟ پھر کہو اچھا اذن لی یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت، اللہ کے پروف ہے، اللہ کے زمین کے اوپر ثبوت، اللہ کے وجود کا زمین پہ ثبوت امام وقت ہوا کرتا ہے، کہ آپ اجازت دیتے میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کے بعد پھر انسان اندر جا کر کہے کہ ان ملائکہ سے اجازت مانگو جو اس حرم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اتأذن لی یا ملائکۃ ربی المحدثین بہذا الحرم الشریف، یہ الفاظ ہیں۔ کہا کہ اے اس حرم کی حفاظت کرنے والے ملائکہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ ملائکہ اندر موجود ہیں، کتنے ہزار ملائکہ ہوتے ہیں، کس کس فضا میں کتنے ہزار ملائکہ موجود ہیں، یہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری روح دیکھ سکے گی جب ہم اس بدن عنصری سے خارج ہو جائیں گے، کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس وقت مادی آنکھیں ہیں، اس لیے تمام ارواح جتنی بھی روحانی چیزیں ہیں ان کو دیکھ نہیں پاتی۔
توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ تو یہاں پہ الفاظ ہے، کہا کہ سب سے اجازت لو، امام کی بارگاہ میں جائیں تو کہا آداب ایسے ہونے چاہیے کہ امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اب چھٹے امام نے کہا کہ اپنے آپ کو پہلے پاک کر لو، کیونکہ پاک امام کے پاس جا رہے، میں نے الفاظ پیش کیے تھے، کہ اس کے بعد جب جاؤ گے تو 2 رکعت نماز پڑھنا اپنے آپ کو تواضع انکساری کے ساتھ، کہ جس طرح سے امام اگر سامنے موجود ہیں کیسے ادب سے جھک کے جاؤ گے، کہ اکڑ کے مت جانا، امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو کہ جھکتے ہوئے جانا، اس کے بعد مولا کس طرح سے پڑھوں گا، کہ زیارت کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، اس طرح سے سلام کرنا، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے کے الفاظ میں نے کہا، کل صرف صفوۃ اللہ کی میں نے تشریح کی تھی، آج نوح نبی اللہ کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ نہیں میں لے کے چل سکتا، اللہ عشرے کے اندر پوری زیارت ختم نہیں ہوگی، میں تیز چلوں گا۔ حضرت یہاں پہ جملہ السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، ہر نبی کی جو سب سے بڑی صفت تھی اسے یاد کرنے کے بعد امام صادق نے سلام بھیجا ہے۔ اب یہاں جناب نوح سے متعلق صفت کو پیش کیا ہے کہ السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، بعد میں لکھا نجی اللہ۔ نجی کا مطلب یعنی جس کو چنا ہوا ہو، منتجب ہو، منتخب ہو، برگزیدہ ہو، چوزن ون ہو، اور نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو، اے وارث نوح نبی اللہ آپ پہ سلام ہو، نوح نبی اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ نبی اور رسول 2 اصطلاحات ہیں جو قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہیں، بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ نبی اور رسول 2 اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری نے سوال کیا، یا رسول اللہ کم الانبیاء، انبیاء کی نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہا 124,000 نبی، کہا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 1,124,000 پروفٹس آئے ہیں، نبی آئے ہیں۔ کہ کم المرسلون، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ کہ 313، کہ ان میں سے 313 اللہ کے رسول ہیں۔ ان 1,24,000 میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ حضرت آپ نے سن رکھی ہوگی بات، مجھے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے۔ کہا کہ یا رسول خدا، نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ نبی وہ جس پہ وحی نازل ہو، رسول وہ جس پہ پیغام پہنچانا واجب ہو۔ اس لیے جب بھی اللہ نے قرآن کے اندر رسول خدا کو کہا یا ایھا النبی، تو وہاں پرسنل گفتگو کی ہے، ذاتی گفتگو کی ہے۔ آپ کے سامنے نتیجہ پیش کر رہا ہوں ذرا، جہاں پہ کہنا یا ایھا النبی لما تحرم علیک ما احل اللہ لک، اے میرے پیارے نبی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ یہ پیغمبر پہ طنز نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، یہ سارکیزم نہیں ہے، اللہ طنز نہیں کر رہا کہ آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا۔ کہا کہ کسی نے کچھ کہا تھا یا رسول خدا، اگر مسئلہ واضح ہو گیا ہو، سورۃ حریم ہے کہ جہاں پہ 2 بیویوں نے کہا کہ رسول خدا معاذ اللہ آپ کے چہرے سے، آپ کے دہن سے بدبو آ رہی ہے، کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا، سرکے کا استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں۔ جب بھی پرسنل مسئلہ تھا تو اللہ نے یا ایھا النبی کہا، یعنی یہ آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ لیکن جب بھی اللہ نے کہا کہ یہ پیغام پہنچا دیجئے تو وہاں پہ کہا یا ایھا الرسول، ہاں رسول کے مخاطب کیا ہے، یا ایھا رسول بلغ، جو کام پہنچانا ہے وہ رسول مخاطب کر کے کہا، اور جہاں پرسنل گفتگو ہے، ذاتی گفتگو ہے، وہاں پہ رسول خدا کو یا ایھا النبی کہا۔ قرآن میں 1 مرتبہ احمد کہا رسول خدا کو، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، اور 4 مرتبہ رسول خدا کے نام سے مخاطب کیا جو آپ کے دادا نے نام دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مرتبہ آپ کا نام لیا، مخاطب کیا، لیکن آپ کو یعنی آواز نہیں دی بلکہ آپ کو نسبت دی ہے۔ وہاں پہ بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ ذاتی زندگی سے متعلق کوئی پیغام دینا بہت ضروری تھا، اور آپ نے کہا، جیسے مثال ایک آیت صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو پیش کر رہا ہوں، کہ کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ توجہ چاہوں گا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ جو سورہ ہے نا، اس میں پیغمبر اسلام کی ازواج سے متعلق ہے، اہل بیت سے متعلق ہے، ذات سے متعلق ہے، ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ بہت سی گفتگو ایسی ہیں کہ جس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ رسول خدا کے صرف اور صرف 1 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، باقی جتنے بھی رسول خدا کے بچے ہیں سب لے پالک ہیں۔
فوسٹر چلڈرن ہے، رسول خدا نے لے کے پال کے جوان کیے. اگر بات واضح ہو رہی ہو نا، رسول خدا کی ایک صرف بیٹی ہے، 3 بیٹیاں لے پالک ہیں، لے کے پال کے جوان کیا. کمال ہے رسول خدا کا، جناب خدیجہ کا، کہ جو دوسروں کی بیٹیوں کو اس محبت سے پالے کہ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ کسی اور کی تھی یا انہیں کے تھے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا بلند الصلوات. صلی علی محمد. خدا کا واحد جو میں ہر روز تقریباً 6 سے 8 گھنٹے مطالعہ کر رہا ہوں، جو آج میں تیاری کر کے ابھی تک میں نے مطالعے پیش نہیں کیے ہیں. تمہیدی گفتگو میں سارا وقت نکل رہا ہے. اگر میں یہ نہیں پیش کروں گا تو بات واضح نہیں ہو سکے گی. اللہ نے کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ رسول خدا نے بے انتہا بچوں کو لے کے پال کے جوان کیا تھا. امیر المومنین کو جناب ابو طالب سے کہا تھا چچا جان آپ نے مجھے پالا ہے، علی مجھے دے دیجئے، میں علی کو پالوں گا. لیکن امیر المؤمنین نے کبھی بھی بچپنے سے کبھی بابا جان نہیں کہا رسول خدا کو، ہمیشہ کہا یا رسول اللہ. ہمیشہ کہا یا رسول اللہ. کہا کیوں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میرا موضوع ہے زیارت. زیارت کا مطلب ہے آداب. امیر المؤمنین دوسروں کو آداب سکھلا رہے ہیں کہ رسول خدا سے مخاطب کیسے ہونا ہے. کہا یا رسول اللہ. اب ایک مرتبہ کچھ اور لوگوں نے دیکھا، کہا کہ اب تو رسول خدا کی اتنی بڑی حکومت قائم ہو گئی ہے. کچھ اور جو گھر میں پلے تھے، کسی نے کہنا شروع کیا یا ابت بابا جان. توجہ چاہوں گا، زید بن حارثہ نے ایک مرتبہ کہا بابا جان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً سورہ احزاب کی آیت نازل کر دی. مدینہ کے اندر سورہ نازل ہوا. کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں توجہ چاہوں گا، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. اللہ نے نفی کر دی کہ کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے. اب اگر کوئی ٹیلی ویژن کے ذریعے سن رہا ہو جو کہتا ہو کہ رسول خدا کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ذاتی حیثیت ہے، دوسری عہدے کی، تو اللہ نے کہا نہیں، میں ذاتیات کی ساریوں کی نفی کر رہا ہوں، کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے. توجہ نہیں، میں اس وقت میں بات نہیں واضح کر پا رہا کہ کوئی ذاتی زندگی نہیں، کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ عہدہ ہے. محمد کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کہ صرف میرے رسول ہیں. لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ صرف میرے رسول ہیں، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا، یہ آمنہ کے لال نہیں ہیں، عبداللہ کے بیٹے نہیں، ابو طالب کے بھتیجے نہیں، عبد المطلب کے پوتے نہیں، ازواج کے شوہر نہیں، فاطمہ کے بابا نہیں، علی کے بھائی نہیں، حسنین کے نانا نہیں، بس یہ میرے رسول ہیں. اب اگر رسول خدا کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو تو یہ باپ نہیں کھڑا ہو رہا، یہ باپ تعظیم میں بیٹی کی نہیں کھڑا ہو رہا، یہ خاتم النبیین، یہ سید المرسلین احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول ہوتے ہوئے فاطمہ کی تعظیم کر رہا ہوں. اب اگر نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کریں تو نانا نواسوں سے نہیں کھیل رہا. یہ نانا نواسوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا، ذاتیات کی نفی ہے. یہ رسول خدا حسنین کو. اب اگر کسی بھائی کا بازو بلند کرنے کے بعد کہے من کنت مولا، تو یہ بھائی نہیں بول رہا، رسول خدا. علی علی بندے اندر، علی علی محمد، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی پیار سے بولو، علی علی مل کے بولو، علی علی زور سے بولو، علی علی کائنات کا مولا، علی علی عمران کا بیٹا، علی علی. زمانہ بلند تو اب یہاں پہ کوئی ذاتی رشتے ہیں ہی نہیں، جو کچھ ہے اللہ نے کہا دیکھو نسبت مجھ سے ہے. ذاتی زندگی تلاش مت کرنا. یہ پیغمبر اسلام جو کہہ رہے تھے ذاتی حیثیت سے کہہ رہے تھے، یہ پیغمبر اسلام عہدے کی رسول کی حیثیت سے کہہ رہے تھے کہ خبردار وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اللہ کی جب تک وحی نازل نہ ہو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وحی الہی ہے.
جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی الہی ہے. یہ کبھی محبت کی وجہ سے نہیں کہتے. جب کسی نے کہا نا کہ یہ رسول خدا جو ایک مرتبہ ساری صحابیات کا مجمع تھا, صحابیات کا جس کے اندر ازواج رسول بھی ہیں اور بیویاں ہیں, صحابہ کرام کی ازواج ہیں, ساری مستورات ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے جناب سیدہ کا بازو پکڑا, کہا ہذہ فاطمہ, ہذہ فاطمہ, یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. جو اس کو جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا آج پہچان لے, میں تعارف کروا دوں, یہ فاطمہ ہے. میں حدیث مقصود نہیں, صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. رسول خدا نے بازو پکڑ کے کہا. میں بہت سوچ رہا تھا یہ بازو پکڑ کے کیوں کہا, نہیں توجہ, یہ بازو پکڑ کے کیوں کہا, نہیں فاطمہ, یہ فاطمہ ہے. ساری مستورات کو میرا دل کہتا ہے پیغمبر سمجھانا چاہ رہے تھے جس طرح سے میں نے ایک مرد کا غدیر میں تعارف کروایا تھا, اسی طرح سے آج میں اس مستور کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ بیویوں پہچان لو ہذہ فاطمہ. تو الفاظ جو امام صادق نے انتخاب کیے نا, کہا کہ دیکھو ذاتیات کچھ نہیں ہے, نبی کا عہدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 7 سلام بھیجے. اگر حضرات کی توجہ میرے ساتھ رہے گی, 7 سلام قرآن کے اندر بہت مشہور ہیں. سلام علی المرسلین, اللہ نے کہا سارے انبیاء مرسلین پہ رسولوں پہ سلام ہو. سلام علی ابراہیم, حضرت ابراہیم پہ سلام ہو. سلام دیکھیں کتنا پیارے انداز سے خدا سلام بھیج رہا ہے. موضوع میرا زیادہ تک ذہن میں رکھیں. کہا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب یحییٰ سے متعلق کہا, جناب عیسیٰ سے متعلق کہا کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, سلام ہو اس پہ جب وہ پیدا ہوا اور جب وہ مرے گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا, سب حالتوں پہ سلام ہو. جو ہے یا نہیں ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب نوح سے مخاطب ہوا تو وہاں پہ ایسا نہیں کہا کہ سلام علی نوح, کہا سلام علی نوح فی العالمین. نوح پہ تمام عالمین میں سلام ہو. جس طرح اللہ رب العالمین ہے, پیغمبر رحمت للعالمین ہے, جناب نوح پہ عالمین میں سلام ہے. پورے عالمین کے درمیان جناب نوح کو اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اسی مقام پہ کیا کہا, کہ سلام علی آل یاسین. سورہ یاسین کی آیت ہے, کہا اور پھر کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر. حضرات وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میں کچھ بتانے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر رک کے چل رہے ہیں حضرات میرے ساتھ. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ قرآن کے 7 سلام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اللہ نے 7 سلام بھیجے. جناب نوح کے لکھا سلام علی نوح فی العالمین, پورے عالمین میں نوح پہ سلام ہو. کہا کیوں, کہا کیونکہ طولانی ترین جو زندگی گزری ہے دنیا میں وہ جناب نوح کی گزری ہے. اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جب جناب نوح سے متعلق کہا تو ایک جملہ کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا. وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 1000 سال وہ اپنے قوم کے درمیان میں رہے, لیکن 50 سال 1000 میں سے 50 کم کر لیجیے, ریاضی سب کو آتا ہوگا انشاءاللہ, اتنا ریاضی سب کو آتا ہے مجھے یقین ہے. یعنی 950 سال, 950 years, 950 سال, 950 سال اپنی امت میں تبلیغ کرتے رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, پھر اس کے بعد ان کو طوفان نے آ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ, جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے طوفان سے پہلے, 950 سال تبلیغ کی ہے طوفان سے پہلے, اور طوفان کے بعد بھی بہت دیر تک زندہ رہے. معصوم سے پوچھا کتنی زندگی تھی, کہ طولانی ترین زندگی جناب نوح کی تھی. کہ کتنی, کہ 2500 سال, 2500 سال جناب نوح کی زندگی. تب کی توجہ ہے نا میرے ساتھ, تو کہ 2500 سال جناب نوح کی زندگی تھی. اور جب جناب ملک الموت آئے سوال کیا, کہا کہ اے نوح, اللہ نے آپ کو سب سے لمبی زندگی دی ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں, کہ کتنا دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے. کہا کہ یوم اور بعد یوم, دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے جا رہا ہوں. 2500 سال پہ کہا دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا کہ اے نبی خدا, نبی خدا, ایک ایسی امت آئے گی جو 50-60 سال زندہ رہا کرے گی. کہا کہ اگر مجھے یہ بتا دیتا نا خدا کہ صرف 50-60 سال زندہ رہوں گا تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا, پوری زندگی ایک سجدے میں. کہا نبی خدا ان کے پاس سب چیزوں کا وقت ہوگا, وقت نہیں ہوگا تو سجدے کا نہیں ہوگا. اللہ توجہ کیجئے گا, 950 سال طوفان سے پہلے کی تبلیغ ہے.
2500 سال زندگی ہے، باقی طوفان کے بعد کی زندگی ہے۔ جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جتنے فضائل میں سوچ کیا تھا، خدا کی قسم نہیں پیش کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے، اتنے فضائل قرآن نے پیش کیے، ان کے متعلق بے انتہا آیات ہیں، 40 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے تذکرہ کیا۔ ایک سورہ ہے، پورے سورے کا نام ہے سورہ نوح، اور کہا اللہ نے سلام علی نوح فی العالمین۔ اتنے فضائل ہیں جناب نوح کے۔ جب امام صادق نے کہا نا، اب اگر بات آرہے ہو رہی ہو، جب امام صادق نے کہا کہ دیکھو سلام ہے سید الشہداء پہ جو آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، نوح کی ساری صفات ذہن میں رکھنا، نوح کے سارے فضائل ذہن میں رکھنا، ان کی سارے فضائل کے وارث کا نام حسین ہے۔ اگر فضائل کے بچانے والے کو دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو دیکھو۔ السلام، دیکھیں السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ۔ اللہ اکبر، کون ہے حسین ابن علی؟ جو جناب آدم کے وارث ہیں، جناب نوح کے وارث ہیں، جناب ابراہیم کے وارث ہیں، جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے، جناب حبیب خدا کے وارث ہیں۔ آئندہ جملے صرف 2 پیش کر کے بات آج کو ختم کر دوں گا، ایک واقعہ پیش کروں گا، ایک روایت پیش کروں گا، 2 جملے صرف فضائل کے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ حضرات یہ کون سی زندگی ہے، کون جناب نوح؟ حضرت جن کے متعلق انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ سب سے شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سب سے لمبی زندگی پانے والے نبی، سب سے لمبی تبلیغ کرنے والے نبی۔ میں نے کل جملہ پیش کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا ہے، کہا کہ ہم میں سے کبھی کسی کا کوئی مقایسہ نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا، ہم سب کا نور ایک ہے، فضیلت ایک ہے، ہماری خلقت ایک ہے، ہم سب کے فضائل ایک جیسے ہیں، کہ ہمارا کبھی مقایسہ نہ کرنا۔ لیکن رسول خدا کی حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہا کہ من اراد ان یرا آدم فی علمہ، میں نے کل جناب آدم کے علم سے متعلق پیش کیا تھا، رسول خدا کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں جو حدیث آئی ہے، کہا کہ من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی کلامہ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی روحہ، جس نے جناب آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہو، جناب نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا ہو، جناب ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہو، جناب موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو، جناب عیسیٰ کو ان کے دم کے اندر دیکھنا ہو، ان کی وہ جو پھونک تھی اس میں دیکھنا ہو کہ جو ایک پھونک سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، جس نے یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا ہو، تو ایک مرتبہ میرے بھائی علی کو دیکھ لے۔ علی ابن ابی طالب، بس ایک مرتبہ میرے بھائی علی کو دیکھ لے، سارے انبیاء کے کمال نظر آ جائیں گے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ سارے انبیاء کے۔ لیکن جب چھٹے امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان سارے انبیاء اولی العزم پیغمبروں کو گنواتے ہیں، کہا کہ حسین وہ ہے کہ جو آدم کے علم کا وارث، صفوت کا وارث، نوح کی نبوت کا وارث، ابراہیم کی خلت کا وارث، موسیٰ کے کلام کا وارث، عیسیٰ کی روح کا وارث، محمد کے حبیب ہونے کا وارث، علی کی ولایت کا وارث۔ جملہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم جملہ ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کہ کسی غیر معصوم کا، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا کہ شاید مبالغے سے کام لیا گیا ہوگا، اس کے اندر کوئی مبالغہ کیا گیا، لیکن جملہ معصوم کا ہے جہاں مبالغے نہیں پائے جاتے۔ کہ کہیں ان سب چیزوں میں نے کہا نا، کیونکہ وقت نہیں، خدا گواہ ہے کہ 8 گھنٹے کے مطالعہ، یہ جو ایک تقریر ہوتی ہے نا، یہ صرف اگر لکھی جائے تو 20 صفحے بنتے ہیں، 20 صفحے، اور میں کم از کم 200 سے 400 صفحے دیکھ کے آتا ہوں۔ آپ کے سامنے اس ایک 1/10 کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے رفتار تیز ہے، زیادہ توجہ کیجیے گا۔ جناب نوح کے یہ فضائل صرف 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں بات کو تمام کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پہ سلام ہو۔ کسی بھی نبی کو اللہ نے خلیل نہیں کہا سوائے جناب ابراہیم کے۔ 180 برس زندہ رہے، پوری زندگی کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔
کیا کہنے بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، میرا نہیں اس لیے معصوم نے فرمایا کہ پوری زندگی جناب ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، جب تک مہمان نہ آئے گا کھانا نہ کھاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ تم مہمان سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے؟ بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ سب کے لیے کہہ رہا ہے نبی اللہ، رسول اللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ لیکن جناب ابراہیم سے متعلق کہا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، یعنی حضرت ابراہیم بندے نہیں تھے، بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ایک درجہ بڑھا کے بتا رہا ہوں دوسرے انبیاء کے نسبت۔ ابراہیم کا یہ مقام ہے کہ یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کا دوست ہے۔ اگر کوئی استاد شاگرد کو کہنے لگے یہ دوست ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، اور مثال کے طور پہ جب ساری کلاس آکے بیٹھے وہ کہ نہیں آؤ میرے پاس ساتھ آکے بیٹھ جاؤ، اب سارے شاگرد کہیں گے اس کا مقام کچھ اور ہے، استاد ہمیں وہ اہمیت نہیں دیتا جو اس کو دیتا ہے۔ جو جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، بار بار سینے سے لگاتے جناب یوسف کو، سب بیٹوں کے دل میں خسس آنے لگا کہ جو اس کا مقام ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ توجہ، اللہ نے سارے انبیاء کو دیکھا، نظر دوڑانے کے بعد کہا ہذا خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ ہے۔ کیوں؟ کیسے دوست بنے اللہ کے؟ اب بھرپور جوانی تھی جناب ابراہیم کے، 30-35 برس کے تھے، بس ایک مرتبہ ایک ندا آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح سنی، کہا پروردگارا میں سوچتا تھا میں تیری اچھی تسبیح کرتا ہوں، یہ کون ہے تسبیح کرنے والا؟ مجھ سے بہتر انداز سے تسبیح کر رہا ہے۔ کہا کہ ذرا سامنے تو آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں آؤں گا۔ بکریاں چرا رہے تھے، کہا آدھی بکریاں تیری، بس ایک مرتبہ تسبیح دوبارہ سنا دے۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہا یہ جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں ان میں سے بھی آدھی دے دوں گا۔ واقعی بہت آپ لوگوں کو سن رکھا ہوگا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تسبیح دوبارہ سنا دے، کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بس میں کرتے کرتے ساری بکریاں دے دی، کہ اب سن میں اپنا آدھا وقت تجھے بیچ رہا ہوں۔ نہیں حضرات ایسے نہ سنیے گا، جملے کو ظاہر کیجیے گا، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مجلس سے سن کے آ رہے ہیں، پورا دن باہر ہوں گے، مجالس میں ہوں گے، تھک چکے ہوں گے، لیکن جملے کو ظاہر نہ کیجیے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اتنے پیارے انداز سے تسبیح کی، میں نے اپنا آدھا وقت تجھے بیچ دیا، یعنی میں آدھا وقت تیری غلامی میں گزاروں گا۔ ایک تسبیح کی خاطر تو اپنے آپ کو کسی کی بندگی میں دے دے، اپنے آپ کو بندگی میں دے دے۔ جب کہا اچھا باقی وقت بھی تیرا، ایک مرتبہ سامنے آ جا، کون ہے؟ جب سامنے آ کر میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے آیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، تو خلیل اللہ ہے جو تسبیح کی خاطر اپنا وقت دے دے، توجہ چاہوں گا، وہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ حضرات حسین ابراہیم کے وارث ہیں، جو تسبیح کی خاطر بندگی دے اور جو بندگی بیچ دے، کہ جس کے لیے ملائکہ کے پروردگار ہے اس کی بندگی میں بھیج دے، یہ سجدے میں ایسی تسبیح کرتا ہے۔ سوچے کون ہے حسین ابن علی؟ السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل، ہے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ وقت گزر چکا ہے، میرا وقت تمام ہو چکا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطالب، لیکن میں جانتا ہوں کہ وقت تمام ہو چکا ہے۔ اللہ 2 جملے پیش کروں گا، میں تمام کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک جملے پہ صرف، کل انشاءاللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ سب پیش کروں گا، آگے جملوں کو لے کے چلوں گا، لیکن ایک صرف فرق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا کے لکھا السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد حبیب اللہ کے وارث تجھ پہ سلام ہو، آپ پہ سلام ہو۔ کہ کس پہ؟ کس حبیب اللہ کے، خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے۔ اللہ نے صرف حبیب رسول خدا کو کہا ہے، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ ایک فرق ہے، خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، لیکن دوستی میں فرق ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے محبت کرتا ہو، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست محبت کرتا ہو۔
جس سے دوست یعنی اللہ نے کہا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ خلیل اللہ، لیکن میں محمد سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ حبیب اللہ۔ بھائی حبیب اللہ کہا، رسول اللہ کہتے تھے، عبداللہ کہتے تھے، رسول خدا کے اتنے القاب ہیں، لیکن جب چھٹے امام نے کہا کہ سلام ہو اے محمد مصطفیٰ کے وارث، کس چیز میں؟ ان کے حبیب اللہ ہونے میں۔ جملہ کہوں گا، بہت سے افراد کے لیے پریشان کن ہوگا، لیکن حضرات پریشان نہ ہوئیے گا، جملہ میرا نہیں ہے، علامہ طباطبائی کا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی سے محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں اللہ نے جو میدان کربلا میں درجات، منزلتیں اور مواقع سید الشہداء کو دیے ہیں کہ وہ مواقع گزشتہ کسی نبی ولی کو پیش نہیں آئی، جس کی وجہ سے زیارت وارثہ ہے۔ اس لیے سب کی ان زحمتوں کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہ میں ہمیشہ واقع پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں سب بڑے بڑے عہدیدار ہوں نا، سب بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں، لیکن گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو اپنی بات منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو سب سے کم سن ہو، ینگسٹ ممبر آف دی فیملی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں سب کے سب بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں، میں دنیاوی لحاظ سے پیش کر دوں کیونکہ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ سید الشہداء کا مقام کیا ہے۔ ایک گھر کے اندر باپ صدر ہو، ماں وزیر اعظم ہو، نانا اسپیکر ہو، دادا کسی اور جگہ کا سردار ہو، دادی سردار ہو، نانی سردار ہو، بھائی سردار ہو، چچا سردار ہو، جب سب کے سب سردار ہو، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس بچے کو ان سب سرداروں کے درمیان رہنا ہو اور اپنا مقام منوانا ہو، تو کیا ہوگا؟ اس بچے کو مقام منوانے کے لیے بہت زحمتیں کرنی پڑے گی کہ سب کہیں ہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اور اگر کسی گھر میں نانا سید المرسلین ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، دادا سید بطحا ہو، پورے مکے کا سردار ہو، دادی ولادت کے لیے کعبہ جاتی ہو، لاکھوں روح قربان ان عظمتوں پہ، ان بیویوں کی، اور کہاں باپ سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہو، کوئی چچا جعفر تیار ہو، کوئی حمزہ سید الشہداء ہو۔ جس گھر میں چاروں طرف عظمتیں ہوں، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، نام ہو حسین ابن علی، ایک مرتبہ سوال کرے، نانا بتائیے آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ یہ بچپنا ہے، لیکن عصمت کے درجے سے گرنا معصوم کے لیے کسی مقام پہ جائز نہیں۔ بچپن کی توجہ، یہاں پہ سید الشہداء اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ نانا بتائیے آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ کہا بیٹا میں افضل ہوں۔ کہا بابا آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ کہا بیٹا میں افضل ہوں۔ کہا بابا کیا آپ کے بابا میرے بابا جیسے ہیں؟ ایک 3 برس کا بچہ امیر المومنین سے رسول خدا سامنے بیٹھے علی مرتضیٰ سے مخاطب ہوئے مسجد نبوی میں، صحابہ کا مجمع سب پریشان ہے، بچہ کہہ کیا رہا ہے؟ ایک 3 برس کے بچے نے سوال کیا علی مرتضیٰ سے، مشکل کشا سے، خطیب نہج البلاغہ سے، صدونی کا دعویٰ کرنے والے سے، کہ بابا آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ کہ بیٹا میں افضل ہوں۔ کہ بابا کیا آپ کے بابا میرے بابا جیسے ہیں؟ آپ کے بابا ابو طالب ہوں گے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا میرے بابا تیرے بابا جیسے نہیں ہے۔ کہا کیا آپ کی ماں میری ماں جیسی ہے؟ کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد، لیکن تیری ماں زہرا ہے۔ کہا بابا کیا آپ کے بھائی میرے بھائیوں جیسے ہیں؟ کہا میرا بھائی جعفر تیار ہے، لیکن حسن کا مقام زیادہ ہے۔ کہا کہ بابا کیا آپ کے نانا میرے نانا جیسے ہیں؟ کہا تیرے نانا جیسے کسی کا نانا نہیں ہے، انہوں نے توجہ ہے نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کی نانی میری نانی جیسی ہے؟ کہا خدیجہ الکبریٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر بابا آپ کیسے افضل؟ کہا
بیٹا حسب میں نسب میں حسین ابن زہرا علی سے ہے اعلیٰ پیغمبر سے افضل. یعنی رشتوں میں توجہ رہوں گا کہ بابا میں گواہی دیتا ہوں رشتے میرے افضل ہیں فضائل آپ کے. کہ بابا فضائل آپ دونوں کے زیادہ ہیں لیکن بابا رشتے میرے سب سے افضل ہیں. بہت بڑا جملہ ہے کہ بابا آپ کے فضائل زیادہ ہیں. جیسی جملہ کہا نا بابا آپ کا مقام آپ کے فضائل زیادہ ہے تو مولا نے فوراً آغوش میں لیا اور بہت زور سے پیار کیا, بہت زور سے بوسے دیے. اس کے بعد رسول خدا نے لیا, بہت پیار کیا. صحابہ کا مجمع صحابہ کہتے ہیں کہ رسول خدا 4 مقامات کے بہت بوسے دیا کرتے تھے. ایسے پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں اگر مسائل تھوڑے سے قرآن پڑھنے کا عادی ہوں, میں مسائل تھوڑا سا لمبا پڑھتا ہوں, بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اور آپ سنیں گے یہ ایام جو ہے نا مصائب کے ایام ہے, میرا تو اپنا دل بھی کرتا ہے موت آئے تو ممبر پہ آئے, مصائب پڑھتے آئے یا مصائب سنتے آئے. میں پیش کروں آپ کے سامنے رسول خدا 4 مقامات کے بے انتہا بوسے دیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہا رسول خدا امام حسین کے 4 مقامات, کہا کون کون سے؟ کہا پیشانی کے بہت بوسے دیتے تھے, کوئی آنکھ سے رکنا نہیں چاہیے, ہر آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جب آنسو آ نا تو ایک مرتبہ مدینہ میں رک کیجیے اور کس کو پرسہ دیں گے کہ یا رسول خدا آپ کو آپ کے نواسے کا پرسہ دیتے ہیں. اب پیشانی کے بہت بوسے دیتے تھے. کہا کیوں پیشانی کے بوسے کیوں دیتے تھے؟ کہا یہاں پتھر نے لگنا, اجرکم اللہ, کہا یہاں پتھر نے لگنا. کہا اس کے بعد دوسرا کون سا مقام تھا؟ کہا دوسرا لبوں کے بہت بوسے دیتے تھے. جب بھی گود میں لیتے نا تو لبوں کے بہت بوسے دیتے تھے, بار بار لبوں کو چومتے. کہا کیوں؟ کہا یہاں پہ عبید اللہ کی چھڑی نے چلنا, اجرکم اللہ, کہ یہاں چھڑی نے چلنا. کہ اس لیے لبوں کے بوسے دیتا ہوں. کہ تیسرا مقام کون سا تھا؟ کہ تیسرا گلے کے بڑے بوسے دیتے تھے. گلے کو بہت چومتے تھے رسول خدا. کہ گلے کو کیوں چومتے تھے؟ کہ اس گلے پہ خنجر نہ چلنا ہے, یہاں شمع کا خنجر چلے گا. کہ چوتھا مقام کون سا تھا؟ کہ تم نے پیشانی گنوا دی, لبوں کو بتایا, گلے کو, اور چوتھا مقام کہ سینے کے بہت بوسے دیتے تھے. کہ سینے پہ کیا تھا؟ کہ یہاں تیر بہت لگیں گے. کہ لیکن اس لیے نہیں, اس لیے کیونکہ یہ پسلیاں گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے, اجرکم اللہ, کہ یہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آ رہے ہیں. کہ اس لیے سینے کے بہت بوسے, بار بار سینے پہ پیار کرتے تھے. کہ یہ پسلیاں ٹوٹ جا رہی تھیں, بہت پیار کرتے تھے بے انتہا. آج اب سید الشہداء چلے ہیں, چلتے ہوئے 2 محرم گزر گیا, بس یار بھی 3 محرم گزر گیا. آج عجیب و غریب عالم ہے, میرا اپنا دل بھی نہیں تھا نہ پڑھنے کو. کراچی کے حالات دیکھنے کے بعد خدا غارت کرے دشمنان اہل بیت کو, خدا غارت کرے ایسے افراد کو کہ جو عزاداری پہ حملے کرتے ہیں, مومنین کے خلاف کام کرتے ہیں. پروردگارا تو خود ہی کہتا ہے جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی. پروردگارا جب حسین کا واسطہ ہو تو دعا رد نہیں ہوتی. پروردگارا حسین کا واسطہ, پروردگارہ اس کا واسطہ جس کا انبیاء بھی واسطہ دیتے ہیں. پروردگارہ ان طالبان کو غارت کرتے ہیں. آئے بس بھی جملے پڑھ پیش کروں گا. 2 محرم کو سید الشہداء چل چکے ہیں مدینے سے, بس بھی 2 محرم کو ایک ایسے مقام پہ پہنچے, آپ کا زلزلہ رک گیا. آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں کچھ ہی دیر گزری تھی, مولا نے سوال کیا, جناب ایک بار آئے, کہا بابا کیا بات ہے آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے؟ کہا بیٹا اس مقام ہاں ہونا کو یہاں پہ ہمارے خون بہائے جائیں گے, بیٹا یہاں پہ ہمیں شہید کیا جائے گا. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا خدا کے قسم جس نے ہم سب کو دوبارہ خلقت دی ہے, ولایت دی ہے, امامت دی ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, بے شک کہ ہم حق پہ ہیں. کہا پھر بابا ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے. جب ایک بیٹا باپ سے کہے نا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں گا, اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو, باقی بڑا مشکل کام ہے. میں آج جملہ دیکھ کے آیا ہوں مقتل شیخ الرئیس میں امام حسین نے کہا کہ بیٹا خدا تجھے بہترین جزا دے, جتنا کوئی بھی خدا کسی بھی باپ کی طرف سے بیٹے کو بہترین جو جزا دیتا ہے, دے سکتا ہے, خدا وہ جزا تجھے دے. تو اپنے آپ کو باپ پہ قربان کرنا چاہتا ہے,
کہا بابا ہم سب آپ پہ قربان ہیں بابا، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں کسی چیز سے باک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی بہن نے آواز دی، کہا بھیا اس مقام سے کوچ کر جائیے۔ کہا کیوں بہن؟ کہا بھیا جب سے آپ آئے ہیں نا اس زمین پہ میرا بڑا دل مضطرب ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے رونے کا دل کر رہا بار بار، رونا سا آ رہا بھیا، بار بار رونا آ رہا ہے۔ کہا بہن یہاں پہ ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا، یہاں پہ عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہاں پہ علی اکبر کی برچھی لگے گی۔ بہن دیکھ لو اس مقام کو۔ بس بے بیویاں سمجھ کے سب رونے لگے۔ سید الشہداء نے خیمے نصب کرنے کے لیے کہا اور اس کے بعد ایک مرتبہ بلایا۔ بس میں جملے میں نے کہا نا مسائل پڑھوں گا ابھی۔ ایک مرتبہ بلایا، کہا یہ زمین کس کی ہے؟ سوال کیا، کہا یہ بنی اسد کی زمین ہے۔ کہا ذرا بنی اسد کو بلاؤ۔ آئے بنی اسد، کچھ مرد آئے۔ کہا مولا فرمائیے ہم سب آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا کہ اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا 5000 درہم ہے۔ کہا میں 20,000 دے رہا ہوں، لیکن صرف 3 کاموں کی تم سے میں مطالبہ کروں گا۔ یہ زمین خرید کے تمہیں دوبارہ بخش رہا ہوں۔ حسین بہت کریم ہے، بہت کریم امام ہے۔ مولا نے زمین کی جو قیمت بتائی تھی نا 3 یا 4 گنا قیمت دی۔ کہا میں نے تمہیں بخش دی، خرید کے بخش دی، خریدی اور پھر بخش دی۔ جب بخش دی نا، کہا کہ مولا آپ نے زمین کیوں بخشی ہے؟ کہا 3 کاموں کے لیے۔ کہا اچھا مولا فرمائیے کیا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا پہلا کام یہ کرنا، جب عاشورے کو ہمارے مردوں کو شہید کر دیا جائے تم 11 محرم کو ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ کہ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے ہمارے لاشیں دفنا دینا، یہ زمین میں نے تمہیں دے دی، صرف لاشیں دفنا دینا۔ اب وہ رونے لگے، کہ مولا زمین دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے بھی دفنائیں گے، آپ علی و بطول کے بیٹے ہیں۔ کہ نہیں میں کوئی بھی تم سے کام اپنے لیے نہیں مانگوں گا، احسان نہیں مانگ رہا، کہ ہمیں دفنا دینا۔ کہ مولا دوسرا کام؟ کہ دیکھو دوسرا کام یہ ہے اگر میری کوئی زیارت کے لیے آئے، میرا اگر کوئی زائر کربلا آئے نا تو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا، بتانا یہاں حسین کو دفنایا گیا، یہاں علی اکبر کی قبر ہے، وہاں عباس ہے، وہ قاسم ہے، سب کے قبریں بتا دینا۔ اجرکم اللہ۔ کہ مولا اچھا اور کیا؟ کہ تیسرا کام کرنا بہت بیازداروں میں تب دیکھئے گا، اے زائر حسین کی زیارت کے حب رکھنے والوں جملہ پیش کروں گا، بڑا گریہ کرے گا، میں تب دیکھئے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے تیسرا جملہ کہا کہ دیکھو تیسرا کام ہے اگر میرا کوئی زائر آئے نا جو غریب ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، اسے 3 دن مہمان رکھنا، کہنا تمہارے مولا پیسہ دے گئے، اسے 3 دن میرا مہمان بنا کے رکھنا، وہ 3 دن میرا مہمان رہے گا، اس کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا، اسے کھلانا پلانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر مولا جملہ کہا، اے بنی اسد کے مردوں چلے جاؤ، تم جاؤ۔ اچھا مولا کہا اپنے گھر سے بیویوں کو بھیج دو، بچیوں کو بھیج دو، بوڑھی مستورات کو بھیجو، سب کو کہو کہ سب آ جائیں۔ ساری بیویاں ایک مرتبہ آ گئی۔ کہا بیویوں میں زہرا کا بیٹا ہوں، بیویوں میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ ایک جملہ کہا، سب بیویاں رونے لگی۔ کہا دیکھو اگر تمہارے مرد عبید اللہ بن زیاد کے خوف سے نہ آئے، تم آنا ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ اللہ۔ اس کے بعد کہا کہ بیویوں چلی جاؤ، گھر چلی جاؤ، اپنے بچوں کو بھیج دو، اپنے بچوں کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ سب بچے آئے، کہو بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں۔ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمارے دفنانے کے لیے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہاتھ میں خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں میں خاک ڈال دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تمام کر دیتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے کہا بچوں کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے لاشوں میں خاک ڈال دینا، علی اکبر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑانا ہے، علی اصغر کا لاشا، میرے اصحاب کے لاشے، میں نے تمام کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ میں جملہ کہوں گا، جب آنسو آئے تو خوش نہ کیجئے گا، چہرے پہ مر لیجئے گا۔
یہ چہرے پہ جب آنسو جائیں گے نا جناب سیدہ دیکھیں گی یہ میرے بیٹے پہ گریا کر کے آئے تھے، یہ چہرے پہ مت لیجئے گا، ختم کر رہا ہوں جناب حر کا میں نے وعدہ کیا تھا میں پیش نہیں کر سکا۔ جناب حر 2 محرم کو انہوں نے قافلہ جب پہنچا انہوں نے کہا مولا یہاں خیمے نہیں لگا سکتے۔ مولا نے نماز پڑھائی تھی، 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ جیسے ہی مولا نے نماز پڑھائی نا چلنے لگے، حضرات آخری جملے پیش کر رہا ہوں، جیسے جب چلنے لگے نا میرے مولا تو حر آگے بڑھا، میرے مولا کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین جا کر رہے ہیں؟ میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ علی کا لال تھا، فاتح خیبر کا لال تھا، جلال آ گیا کہ ثقلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ جناب عباس سے رہا نہ گیا کہ مولا اجازت دیجئے 1000 کا تو لشکر ہے، 1000 کا لشکر بھی اجازت دیجئے ختم ہو جاتی ہے بات کہ عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے، میرے بھائی آگے بڑھ جاؤ۔ میرے مولا نے جنگ کو روک دیا کہ جنگ نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کریں گے۔ حر نے ایک جملہ کہا حسین اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا نا یہ جملہ تو میں اسی لب و لہجے سے دہرا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں زہرا ہے، آپ زہرا کے بیٹے ہیں۔ میں نے بہت سوچا، حضرت ایک نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے بہت سوچا مولا آپ علم امامت سے جانتے تھے کہ حضرت حر شہداء کربلا میں ہوں گے، تو پھر آپ نے کیوں کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ آپ جانتے تھے حر کو برا لگے گا، ماں کا نام لیں گے، کہ نادان تجھے کیا پتا، میں چاہتا تھا جب حر کی ماں کا نام لوں وہ سوچے حسین کی ماں کون ہے، جب وہ سوچے گا 2 محرم سے سوچنا شروع کر دے گا، 9 محرم تک سوچتا رہے گا، او حر تو زہرا کے بیٹے کو مارے گا، تو اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ نبی آخر جملے سن لیجیے، جناب حر نے سوچنا کی شروع کیا، 2 محرم سے سوچ رہے ہیں، اب 9 محرم کو صحیح تو 9 محرم کو واقعہ عاشورہ ہونا تھا نا، 9 محرم کو ہونا تھا، جناب حبیب بھی آ گئے تھے، نویں کی شب کو یعنی 8 اور 9 محرم کے درمیان میں سب آ گئے تھے، لیکن مولا نے کہا عباس 1 رات کی مہلت، میں کہوں گا حسین نے مانگی نہیں تھی دی تھی، مولا کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ کہا ایک ابھی ادھر ہے اس نے ادھر آنا ہے، بس بھی 9 محرم کی رات گزر رہی ہے۔ جناب حر اپنے خیمے سے باہر نکلے، ایک آدمی سے سوال کیا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے، میرا گھوڑا پیاسا میں پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اب جناب حر سے رہا نہ گیا، کہا جانور تو پانی پیے، تو گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہے، وہ زہرا کی پوتیاں، زہرا کی بیٹیاں العطار کہا حسین زہرا کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پیاس، اب رہا نہ گیا، بس آخری جملے سننے جب ہونا اپنی قسمت کا ہے، حسین کو پرسہ بڑی سعادتوں کے ساتھ ملتا ہے، ماں باپ کو دعا دیجئے گا جنہوں نے تربیت کی ہے، بچپنے سے تربیت کی کیسے وفاداری میں آتے آئے جناب حر عمر سعد کے پاس آئے، کہا عمر سعد اب جو قاتل ہاتھ ہے کیا واقعا جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا حر کل ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے، ہم بازو قلم کر دیں گے، ہم سب کو مار دیں گے۔ اب ایک مرتبہ جسم کانپنے لگا، کانپتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، ایک آدمی نے دیکھا جناب حر لرز رہے ہیں، پورا جسم کانپ رہا ہے، کہا حر کیا بات ہے؟ یہ 72 کے لشکر سے ڈر گیا ہے تو؟ ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، ہزاروں کا 10,000 کا 1,22,000 کا لشکر ہے، تو علامہ مجلسی نے لکھا 1,22,000 کا لشکر تھا، کچھ نے زیادہ لکھا کچھ نے کم لکھا، کہ ہاں اتنا بڑا لشکر یہ 72 سے ڈر گیا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ عمر سعد کے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو اس طرح سے کانپ رہا ہے، کہا میں 72 سے ڈر کے نہیں، فاطمہ کی بد دعا سے میں بی بی زہرا کی بد دعا سے کانپ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ چلنے لگے جناب حر، اب توبہ کر چکے تھے، چلنے لگے، ایک مرتبہ بیٹا آیا، کچھ نے لکھا بیٹے کا نام تھا علی، کچھ نے لکھا بکیر، دوڑتا ہوا کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا جنت میں اکیلے جائیے گا، مجھے بھی لے جائیے۔ کہا بیٹا اگر جنت میں چلنا چل میرے ساتھ۔ بھائی نے آواز سے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی بھی جناب حر کا ساتھ چلا۔ غلام نے کہا آقا کہاں؟ کہا میں حسین کی طرف۔ کہا آقا مجھے چھوڑ کے مت جائیے۔ جب سب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ حر نے آواز دی، کہا بیٹا یہ ہاتھ حسین کے گھوڑے کی لگام پہ پڑا تھا، میرے ہاتھوں کو پشت پہ باندھ دے، یہ ہاتھ بڑے مجرم ہیں۔
بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا، ایک مرتبہ اپنا رومال کہا کہ بیٹا ان نگاہوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، یہ میرا رومال میری آنکھوں میں باندھ دے، میں حسین کو نہیں دیکھ سکتا۔ جناب ہو وہاں جناب سید الشہداء نے آواز دی کہ عباس علی اکبر استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ باہر نکلے جناب عباس، جیسے باہر نکلے نا تو جناب حر کے کانوں میں آہٹ میں، آخری جملے سن لیجیے، کانوں میں آہٹ محسوس ہوئی، سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ سوال کیا کہ بیٹا سامنے سے کون آ رہا ہے؟ کہ بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ کہ عباس سے کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم امان کے لیے آ رہے ہیں۔ کہ مولا ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، کہ میں بھی استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ کہ ہر تیرے میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں، اور میرے مولا نے کہا میں تیرے استقبال کروں، اور آجا۔ ایک مرتبہ بازو تھاما، فوراً گئے جناب حر، جناب عباس نے کہا حر تیرے سامنے امام حسین ہے۔ فوراً اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، قدموں کے بوسے دینے لگے، کہا یا حسین حلی من توبہ، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں زہرا نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا۔ بہت تڑپ کے روئے، کہا کہ شریف کھڑا ہو جا۔ امام نے فوراً آنکھوں سے پٹی اتاری، سینے سے لگایا، کہا کہ اس کے ہاتھوں کے رسی کھولو، فوراً سینے سے لگانا، پیار کیا۔ تو ایک مرتبہ رونے لگے، کہا کہ مولا آپ نے واقعاً معاف کر دیا ہے؟ کہا ہاں میں زہرا کے بیٹوں میں نے معاف کر دیا۔ کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے گا۔ کہو تو ہمارا مہمان ہے، خیمے میں پانی نہیں، تجھے میں پانی ضرور پلاتا۔ کہ مولا اب پیاس کا ذکر نہ کیجئے گا، میں جانتا ہوں میں نے فرات کے پاس سے خیموں گھڑوائے تھے۔ آخری جملہ سن لیجئے، بس ایک مرتبہ اجازت لی۔ جیسی فجر کا وقت ہوا نا جناب حر نے کہا مولا مجھے میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، ہم پہلے جائیں گے۔ کہا حر نہیں، کہا نہیں مولا اجازت دیجئے۔ کہا حر اجازت ہے۔ کہا مولا ایک اور اجازت مانگوں گا۔ مولا اگر آپ واقعاً راضی ہیں نا تو ایک مرتبہ اجازت دی دیجئے، میں بیویوں سے جا کے معافی مانگ لوں۔ کہا کیوں؟ کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی تھی، میں بیویوں سے معافی مانگوں گا۔ کہا اور اجازت ہے۔ گھوڑے میں سوار ہوئے، اپنے خول کو زیر تن کیا، خیموں کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اے رسول خدا کی نواسیوں، اے خاندان عصمت و تطہیر کی پروردہ بیویوں، میں آپ کا مجرم ہوں، روز قیامت اپنی ماں زہرا کو میری شکایت نہ کیجئے گا، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے بھائی کو روکا تھا۔ روایت کے الفاظ سوکھنے والے محمد میں ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سب بیویاں رونے لگی۔ جب جناب حر نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی نا تو سر سے خول اتار کے پھینک دیا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، سر کو پیٹنے لگا کہ حر تجھ پہ وائے ہو، تو نے علی و بطول کی بیٹیوں کو رلایا۔ آخری جملہ سن لیجیے، ختم کر دیا میں جانتا ہوں میں نے بہت مصائب پڑھ دیا ہے، مجھے معاف کیجئے کہ بہت مصائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ کا مولا اجازت ہے، کہ حر اجازت ہے، کہ مولا پہلے بیٹے کو اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ علی ابن حر نے گھوڑے کو اینٹ لگائیں، کہ بابا اجازت ہے؟ کہ ہاں بیٹا حملہ کر کے بتا، ہم نے توبہ کر لی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا میرا سلام قبول کرنا، میں گھوڑے سے گر گیا، اگر ہو سکے تو مدد کرو۔ جیسے ہی حر پہنچا دیکھا میرے مولا حسین